ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد آپ نے بنائی ہے. تو آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو جاپان ٹاؤن میں کام ہوا وہ مسجد کا ہوا. جی جی. تو ماشاءاللہ ہم مسجد میں آ چکے ہیں، تو مسجد کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا. مسجد الحمدللہ جی ایک کنال میں مسجد ہے اور ایک کنال میں مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ بنا دیا ہے. یعنی نمازی تو عام مسجد میں جو لوگ آئیں گے ادھر سے جو کالونی میں رہ رہے ہیں نماز پڑھیں گے، اور مدرسہ صاحب کی گرد و نواح سے بچے آئیں. پہلے تو ذہن میں یہی سوچا تھا کہ یتیم بچوں کو ہم یہاں رکھیں گے، لیکن نہیں، اوپن ہی کیا ہے. یتیم بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، سبھی بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اس وقت تعداد 86 ہے، تو اللہ کا شکر ہے 86 بچوں کی کفالت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی جمعہ نماز سر پڑھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ 2 جمعے میں اس مسجد میں پڑھاتا ہوں. ماشاءاللہ. یہ مسجد ایک کنال میں ہے، ایک کنال. تو یہ مسجد جی ماشاءاللہ سر. حافظ صاحب، ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں. اس مسجد میں کتنا نمازی جمعہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں اس وقت جتنی یہ مسجد بنائی ہے نا جی، یہ 1500 سے لے کے 2000 تک لوگوں کے لیے گنجائش ہے. کہ مسجد کا حال پوری کنال کا ہی حال بنایا ہوا ہے، تو حال، برآمدہ اور صحن تقریباً یہ 2000 تک گنجائش ہے. ماشاءاللہ. حافظ صاحب، اس مسجد کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ یہ جی میرے بہت ہی پیارے بھائی قاری صہیب میر محمدی صاحب، ماشاءاللہ بڑے مذہبی اسکالر ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا. ان کو بلایا ہم نے، انہوں نے افتتاحی خطبہ بھی یہاں پڑھایا، جمعہ پڑھایا، اور انہی کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا. جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ بچے تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. کتنا کلاس روم ہے اور اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی بتائیے سر. الحمدللہ احمد بھائی، یہ ہمارے پاس 86 بچے ہیں اس وقت. 3 کلاسیں ہیں، تینوں کلاسوں کے الگ الگ نام ہیں. کلاس معاذ بن جبل، کلاس ابی بن قاب، اور اسی طرح آگے تیسری کلاس عبداللہ بن مسعود. یہ 3 کلاسیں اس وقت الحمدللہ چل رہی ہیں. اور ہمارے قاری طاہر عزیزی صاحب ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، بہت اچھی آواز ہے ان کی. بچوں کو اپنی ہی آواز پہ وہ لا کے الحمدللہ بہترین چلا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں، کیونکہ ہم اس وقت مسجد میں موجود ہیں. جی یہ میرا ایک بیٹا، ایک شاگرد ہمارا آ رہا ہے. آئیں بیٹا، ادھر آئیں. ماشاءاللہ. تو اس سے ہم تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں، کیونکہ قاری صاحب ہمارے بہت محنت کرتے ہیں. تو اسی سے پتہ چل جائے گا قاری صاحب کتنی اچھی آواز سے پڑھاتے ہیں اور کتنی اچھی آواز سے یہ بچے یاد کر رہے ہیں. آئیں بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ماشاءاللہ. اسی طرح جی بچے بڑھ چڑھ کے ہر ایک کی دوسرے سے بڑھ کے آواز ہے، اور قاری صاحب بہت محنت کرتے ہیں. قاری طاہر عزیزی صاحب، سب بچے ماشاءاللہ محنت سے اور اچھی آواز سے حفظ کر رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب، فیس 1 کی اگر ہم بات کریں، ماشاءاللہ ہم جیسے آئے ہیں تو کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں. پیچھے میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے، ماشاءاللہ خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں. تو فیس 2 اوورال مکمل ہونے کو ہے. فیس 1 50% تقریباً گھر بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ اب فیس 2 میں جو ہے وہاں بھی گھر شروع ہیں. وہاں اگرچہ بجلی نہیں لگی، انشاءاللہ جلد بجلی لگنے جا رہی ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی دھڑا دھڑ گھر شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بجلی کا نظام جو ہے انڈر گراؤنڈ ہے؟ جی جی، بجلی انڈر گراؤنڈ ہے. یہ بحریہ کی طرف سے، DHA کی طرف سے ہم نے یہ بنایا ہے. جی ناظرین، اس وقت میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ جاپان ٹاؤن میں جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں، گھر بالکل کمپلیٹ بنے ہوئے ہیں. میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا گھر ہے جہاں ایسا گھر ہے جیسے بحریہ ٹاؤن میں یا DH میں اس طرح کے گھر بنائے جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت یہ خوبصورت بہت اچھا جی، سعودیہ سے بھائی آئے ہیں، اچھا انہوں نے بہت پیارا گھر بنایا ہے، اور آگے بھی سعودیہ والے ہیں، 2-3 گھر آگے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ یہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ویسے بھی رشتہ بہت اچھا ہے، اور وہاں کے لوگ الحمدللہ یہاں دھڑا دھڑ گھر شروع کر رہے ہیں اور کیے ہوئے ہیں۔ کتنا پیارا گھر بنایا، یہ بہت اچھا گھر بنایا بھائی نے۔ بالکل بہت پیارا جی۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس جاپان ٹاؤن میں اپنا ایک گھر بھی ماشاءاللہ خوبصورت بنایا ہے، تو ابھی ہم وزٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ چلتے ہیں۔ جی جی، ویسے تو میرا گھر گجرانوالہ میں ہے، جی تو یہاں رہنے کے لیے جب ادھر آتے ہیں جی تو اس گھر میں سٹے ہوتا ہے جی، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب جاپان ٹاؤن میں سڑکیں کتنا کشادہ ہیں، اور پارکس کے حوالے سے بھی ہمیں بتائیں۔ احمد بھائی، یہ سب سے چھوٹی سڑک جو ہے نا وہ 30 فٹ کی ہے، جی سب سے بڑی سڑک 120 فٹ ہے، یعنی 30 40 50 60 اور 120، یعنی مین بلو وارڈ 120 فٹ ہے۔ پہلے جب ہم نے جاپان ٹاؤن بنایا تھا اس وقت مین بلو وارڈ 60 فٹ تھا، کیونکہ اب وہاں گھر بن چکے ہیں، وہ بڑا ہو نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد جو آگے کی ایکسٹینشن ہے وہاں 120 فٹ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، فیز 1 اور فیز 2 کے حوالے سے بات کریں تو ان میں پارکس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کتنا پارکس ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ فیس 1 جو ہے اس میں 2 پارکیں تھیں، جی اگرچہ ایک چھوٹی سی پارک چلڈرن بچوں کے لیے، بچے یہ کھیل رہے ہیں سامنے، جی بچوں کے لیے چلڈرن پارک، اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک لیڈیز پارک ہے، اور پیچھے کیونکہ رقبہ بڑا ہے، یہ 12.5 ایکڑ تھے، جی اور پیچھے الحمدللہ یہ 4 پارکیں ہیں۔ ایک بڑی پارک جو ہے تھیم پارک وہ 3 ایکڑ پہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پارکیں ہیں، 3 پارکیں وہ ہیں، یعنی ہر سیکٹر کو، ہر ایریے کو ایک 25 ایکڑ پہ ایک الگ سے پارک دی ہے، اور اسی ہر 25 ایکڑ پہ ایک مسجد دی ہے، اور ان میں پھر جہاں ایک پارک دی ہے اس کے ساتھ ہی بڑی مسجد دی ہے، یعنی ایک مسجد 2 کنال کی ہے، اچھا یعنی ایک مسجد 2 کنال کی، پھر 2 کنال کی، پھر 2 کنال کی، اور سب سے جو بڑی مرکزی مسجد اب لے کے آ رہے ہیں وہ 8 کنال پہ ہے۔ 8 کنال پہ بڑی مرکزی مسجد ہے، اور 3 ایکڑ پہ تھیم پارک ہے۔ جی فیز 2 میں کتنے مرلے کے پلاٹس ہیں؟ 5 مرلے سے لے کے 1 کنال تک ہیں، یعنی سب سے چھوٹا 3 مرلے بھی ہے، 3 مرلے، 4 مرلے، 5 مرلے، 7 مرلے، 10 مرلے اور 1 کنال۔ اور کتنے سال کی انسٹالمنٹ؟ یہ 3 سال کی انسٹالمنٹ تھی۔ اچھا۔ ابھی یہ جو تھوڑا سا بحران رہا ہے جی یہ 2023 اور 24 کا، اب انشاءاللہ اگلے 2 سال کے اندر اندر یہ سارا کمپلیٹ بھی ہو جائے گا، جی اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ بہت جلدی اور تیزی سے لوگ انشاءاللہ رہائش کریں گے، اور ہم ان لوگوں کو گھر بنا کے بھی دیں گے انشاءاللہ، جی ڈاکٹر بنے بنائے گھر بھی سیل کریں گے۔ سر بہت شکریہ۔ بہت مہربانی، شکریہ بھائی جان، اللہ خود۔ ڈاکٹر صاحب، نوجوان پاکستان کے لیے کس طرح کارآمد شہری بن سکتے ہیں؟ ایز اے بزنس مین اس ٹاؤن کے آپ چیئرمین ہیں، آپ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، نوجوانوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں تو میرا وہ سلوگن جو میں اکثر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، بیوٹی، کوالٹی، ریالٹی، ایک اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ دوسرا، بچوں کے لیے قائد اعظم والا وہ پیغام، کام کام کام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ محنت کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے، اپنے آباء کا، اپنے اساتذہ کا خیال کریں، اور ان کے ساتھ لگن اور دلچسپی اور تگ و دو میں بڑھ چڑھ کے آگے کام کریں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ترقی آپ کے قدم چومیں گی۔ اس میں یہاں یوں بھی میں کہوں کہ جاپنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ پہلے 8 گھنٹے کام کرتا تھا وہ 10 کر دے، جو 10 کام کرتا ہے وہ 12 گھنٹے کام کر دے، پھر ایک وہ وقت آئے گا جو 12 گھنٹے سے 14 گھنٹے کام کرنے پہ چلا جائے گا، اس کی کوئی ترقی نہیں روک سکتا، اس کی کوئی محنت کا کوئی کہے نا رزلٹ نہیں ملا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے رزلٹ نہ ملے۔ ایک کامیاب بزنس مین میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ دیانتداری کے عمل کو وہ اپنے ساتھ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کے رکھے، دیانتداری نہ چھوڑے، جھوٹ نہ بولے، سچائی کو پکڑ لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ ایمان والو تمہاری کامیابی سچ میں ہے، سچائی میں چلے جائیں، سچائی میں آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ کامیابی قدم چومیں گی۔
آئیے جاپان ٹاؤن کے ہیڈ آفس چلتے جی چلیں آئے. جی ناظرین، ڈاکٹر محمد داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ رضا اللہ صاحب کے آپ بہت اچھے دوست ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. پارٹنر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے جاپان ٹاؤن بہاولپور میں بنایا ہے. سر دیکھیں حافظ صاحب ماشاءاللہ جو سب سے اچھی بات ہے کہ حافظ صاحب کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ماشاءاللہ حافظ صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے وہ پیر محل کے اندر جاپان گارڈن کے نام سے بھی ٹاؤن بنایا ہے. اچھا ماشاءاللہ. ہاں مامو کانجن نے بھی بنایا ہے، گجرانوالا میں بنایا ہے، دریا غازی خان نے بنایا ہے. تو ماشاءاللہ نا ایکسپیرینس ہے. اچھا میں جب کراچی سے نیا آیا اور ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے کام کرنے کی کوشش کی جی تو میرا خیال تھا کہ یار مجھے بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب حافظ صاحب کا ویژن دیکھا اور حافظ صاحب کا انرجی دیکھی، کام کرنے کا اسٹائل انتھک دیکھا جی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے ابھی تو کچھ نہیں آتا، بہت کچھ سیکھنا ہے حافظ صاحب سے. تو ان سے ماشاءاللہ سیکھ بھی رہے ہیں، ان کی رہنمائی کے اندر کام بھی کر رہے ہیں. تو حافظ صاحب ماشاءاللہ نا کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں، اور اتنی انرجی ہے ان کے اندر، اتنا زیادہ کام کرنے کا جذبہ ہے کہ کبھی نہیں تھکتے یہ. جی اور بہت جلدی نا ایسے مطلب خواب دیکھ لیتے ہیں کہ یار اس جگہ کو کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے سنوارنا ہے. تو یہ پریکٹیکل مثال جاپان گارڈن، جاپان ٹاؤن موجود ہے، پیر محل کا جاپان گارڈن موجود ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جاپان سٹی نا ہم اس کو اس سے بہتر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ان فیوچر کیا پلانز ہیں آپ کے سر؟ بس فیوچر میں ابھی تو سر اس کو نا جیسے وہ ہے نا زمین میں خشکی کا سب سے تیز رفتار جانور نا چیتا ہے، جی وہ ایک چیز کو ٹارگٹ بناتا ہے جی پھر اس کو فوکس نہیں ہٹاتا، جی اس کو قابو کرتا ہے تو پھر آگے چلتا ہے. تو اس وقت تو فوکس ہے نا وہ جاپان سٹی ہے ہاں بالکل. کہ بہاولپور کے اندر یہ جاپان سٹی کو نا پوری جان لگا کے ایمانداری کے ساتھ اس کو نا مطلب میکسیمم پوٹینشیل پہ لے کے جانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، جی کوالٹی میں بنانا ہے. اس کے بعد پھر سر کوئی اور پلان تھا انشاءاللہ. حافظ صاحب کے ساتھ آپ پارٹنر ہیں جی ماشاءاللہ، جاپان ٹاؤن بنا رہے ہیں. بہاولپور کے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ہاں میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں اپنا نا میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس طرح کا بتاؤں گا کہ ملیشیا سے میں بائی روڈ جاتا تھا سنگاپور، اور سنگا سے بھی بائی روڈ واپس آتا تھا اپنا ملیشیا. تو وہاں پہ نا انہوں نے اسکندریہ کے نام سے نا ایک جیسے گھر صاف ستھرے اور بڑی اچھی کمیونٹی ڈیولپ کی ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ سنگاپورین کو وہ سستے پڑتے ہیں ملیشیا والے گھر. تو میں نے ان سے کہا بھی یہ کیوں آپ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار کہ میتھس کے اندر اور سائنس سبجیکٹس کے اندر سنگاپورین جو بچے ہیں نا میکسیمم پرفارم کرتے ہیں. تو کہنے لگے اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرو، صاف ستھرا ہو، ہیزلز نہ ہو، روز کے نا پلمبرنگ کے الیکٹرک کے پرابلم نہ ہو، سڑکوں کے پرابلم نہ ہو. جب بچوں کو اس طرح کی سوسائٹی میں، اس طرح کے ماحول میں، اچھے پارک میں رکھیں گے تو بچے بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو کہنے لگے اس طرح پھر ہم نے کہا کہ جب وہ لوگ سنگاپورین پرفارم کر رہے ہیں تو ملیشین بچوں کو بھی امپروو کیا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نا پاکستان کے اندر بھی جو ہے ہم اس طرح کی ریزیڈنس بنا کے دیں لوگوں کو کہ یہاں بھی ہم ورلڈ اوور جا سکیں اور ہمارے بچے بھی وہ ماحول ملے ان کو اور اس طرح سے کمپیٹ کر سکیں، آگے بڑھ سکیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو. جی ناظرین، ڈاکٹر محمد داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب کے آپ جاپان ٹاؤن میں پارٹنر ہیں، جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کے پارٹنر ہیں. بات کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے جی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کا کراچی سے تعلق ہے، تو ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب کے ساتھ کب سے آپ کا تعلق ہے؟ اب تو جی بہت سال ہو گئے کہ میرا خیال ہے کم و بیش 3.5-4 سال ہو گئے. تو حافظ صاحب کی رہنمائی میں ان کا ماشاءاللہ ویژن ہے اور بڑی مطلب چیزوں میں گرپ ہے کہ کس طرح سے اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو کیسے جناب جنت کا ٹکڑا بنانا ہے. جی تو پھر ہم ان کی رہنمائی میں الحمدللہ پیر محل کے اندر بہت زبردست لوکیشن پہ انٹرچینج کے ساتھ حافظ صاحب نے جگہ سلیکٹ کی تھی. تو وہ الحمدللہ ہمارا بہت کامیاب پروجیکٹ ہے، تقریباً 90% سیل ہو گیا ہے. اس کی جو ہے کہ اپنا ساری جگہوں سے NOCs وغیرہ بھی ہو گئے ہیں، بجلی بھی لگ گئی ہے وہاں پر، اسفالٹ وغیرہ بھی ہو گیا ہے. تو وہ ایک اپنا ایسی بنجر زمین تھی تو ایک خواب تھا، تو وہ الحمدللہ اس کو حقیقت کا روپ دیا حافظ صاحب نے. تو اپنا لیکن بس میں جو بار بار کہتا ہوں کہ حافظ صاحب میں نا ایسی انتھک انرجی ہے، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو تو مسلسل کام. جی بالکل. تو الحمدللہ اچھی نیت کے ساتھ، ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ، ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ایک گول واضح کر کے آدمی کام کر رہا ہو تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے. جی سر، اس جاپان ٹاؤن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے آپ پارٹنر ہیں، آپ کے کیا پلانز ہیں؟ بہاولپور کے لوگوں کے لیے کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میسج. ہاں نہیں بس میں کہتا کہ نا کوالٹی لائف کا نا اور انوائرمنٹ کا انسان پہ نا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. جی
آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح کے لوگوں کے درمیان آدمی رہ رہا ہوتا ہے. جی اب جیسے میں کراچی میں تھا تو آدم جی سائنس کالج ون آف دا ٹاپ کالج تھا. وہاں پڑھ کے جو لوگ آئے, جو جنٹری آئی, ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر ڈاؤ میڈیکل کالج میں رہا. میں نے یو ایس ایم ایل کیا, میں نے ایم ڈی کیا, ڈی ڈی ایم کیا. تو جو لوکیلٹی ہوتی ہے, لوگوں کا جو آپ کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے, وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ایسی سراؤنڈنگ دیں, ایسا مطلب گرین ایریا ہو, مسجد ہو, پارک ہو, صفائی ہو, سیکیورٹی ہو, تو بچہ ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے اندر ہو, ہیزل فری ہو, تو پھر وہ پرفارمنس دکھائے, پاکستان کا ایک قیمتی شہری بن جائے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب, جاپان ٹاؤن کا جو اگلا فیس بن رہا ہے تو اس میں انویسٹمنٹ کے کیا مواقع ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاپان سٹی ہاؤسنگ سکیم 100 ایکڑ پہ محیط ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک انشاءاللہ بہت اچھی یہ سکیم دینے جا رہے ہیں. اگرچہ کچھ ملکی حالات, کچھ مسائل کی وجہ سے, ریئل اسٹیٹ میں ڈاؤن فال ہونے کی وجہ سے ہمارا 2023 اور 24 بریک میں رہا ہے, لیکن انشاءاللہ العزیز یہ 2025 جو ہے یہ بہت اچھا سال شروع ہو گیا ہے, اور اس میں ہم بھی لوگوں کی جو ہم سے توقعات ہیں اس سے انشاءاللہ بڑھ کے دیں گے, اور بہت اچھا. اور یہاں جب جو انویسٹمنٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے, اگرچہ ہمارے معاشرے میں بس ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ماحول بہت بنا ہوا ہے, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. خواہ مخواہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کر دیتے ہیں. جب پتہ چل جائے کہ آدمی غلط نہیں ہے, مسائل آ گئے ہیں, مسائل ہو گئے ہیں, وہ تو ایک اور چیز ہوتی ہے, کیونکہ ملک میں تھوڑے سے مسائل آئے ہوئے تھے. لیکن انشاءاللہ العزیز ریئل اسٹیٹ اب اٹھنے جا رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کے بہت اچھے چارم ہیں, اور ہمارا جاپان ٹاؤن جو ہم نے 4 لاکھ سے شروع کیا تھا, 4.5 ہو گیا, 5 ریٹ ہو گیا مرلے کا. پھر الحمدللہ جاپان ٹاؤن جو فیس 1 ہے اس وقت 8 سے 9 لاکھ روپیہ مرلے پہ یہ چل رہا ہے. اگر کوئی سیل کرنا چاہتا ہے, جو کوئی بیچتا ہے, تو 8-9 پہ یہ بک جاتا ہے. اب رہی یہ بات, پیچھے ہم قسطوں پہ 7.5 لاکھ روپے مرلے پہ سیل کر رہے ہیں. بہت جلد انشاءاللہ وہ کیش پہ آ جائے گا, کیونکہ 50% ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے. اب بہت جلد انشاءاللہ ہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہترین موقع ہے. جو انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, جو لوگ ٹینشن میں ہیں, وہ جلد ہی کہیں گے جو ہمارا خواب تھا وہ پورا ہو گیا انشاءاللہ. اور دوسری یہ بات ہے کہ جس وقت ایک انسان کام کرتا ہے, بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, مسائل آتے ہیں, روڈ پہ چلتا ہے, کھڈے آ جاتے ہیں. یہ چیزیں دیکھ کے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں تندی باد مخالفت سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے, یہ ہمارے لیے ہے کہ تندی باد مخالفت سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, آج کی یہ کوریج ہم نے کمپلیٹ کی. آج کی شخصیت کے آپ مہمان ہمارے بنے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اس کوریج کے آخر میں سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو, بہاولپور کی عوام کو, جن کے جاپان ٹاؤن میں گھر ہیں, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, عوام کو بطور چیئرمین جاپان ٹاؤن آپ کا کیا میسیج ہے ہمارے چینل سے؟ یہاں میں یہ کہوں گا احمد بھائی, سب سے زیادہ ضروری جو ہے, ہمیں اس وقت ملک میں جو افراتفری ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چپکلس چل رہی ہے سیاسی طور پر, اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے. یہ مسائل میرے ملک کے لیے متحمل نہیں ہیں. ہمارا ملک پاکستان ایک ایسا ملک ہے, پہلے سعودی عرب ہے پہلا نمبر, دوسرا نمبر پاکستان کا ہے. بلکہ یوں کہیں کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے پاکستان قیادت کرنے والا ہے. وہ دن دور نہیں جب میرا ملک پاکستان, یا میرے ملک کی فوج, یا میرے ملک کے بڑے لوگ جو ہیں, ان میں بڑے لوگوں میں یہی 3 آدمی ہیں اس وقت. نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں. یہ سیاسی لوگ جن کو ان لوگوں نے محبت دی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو اور ان کی اپنی رعیت کو یا اپنی چاہنے والوں کو یہ میسج دینا چاہیے, سب مل کے ایک جان ہو جائیں, ایک جان ہو کے ملک میں آگے بڑھا جائے. یہ میرا ملک ترقی کرے گا. پھر وہی عمران خان والا ویژن کہ جہاں لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے, جب یہ لوگ اس طرح کر لیں گے, اتفاق اتحاد کریں گے, تو وہ وقت دور نہیں ہے, بہت جلد انشاءاللہ یہ پاکستان اڑان پاکستان. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی ڈاکٹر صاحب, آپ سے ملاقات کر کے, کوریج کر کے بہت اچھا لگا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت مہربانی بھائی جان, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ تشریف لائے, ہم آپ سے بہت خوش ہیں.
अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हासिदीन से महफूज रखे और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।